جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے، اے لوگو، قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں اور اس کی تلخیوں سے تمہیں سب سے زیادہ بچانے والا عمل دنیا میں تمہارا مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ پاک اور اس کے فرشتوں کی طرف سے کافی ہے، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ پھر اس نے اس وظیفے کا مومنین کو حکم فرمایا تاکہ وہ انہیں اس پر اجر عطا فرمائے۔ نہیں ہے شائبہ کوئی درود پاک کے رد کا، دیا ہے مرتبہ حق نے اسے حکم مؤکد کا۔ عنایات پیمبر کی یقینی صورتیں دیکھیں، لغت رحمت کی ہے جس میں نہیں ہے لفظ شاید کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام نعت خواہ صحابہ میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ذکر رسول کی سعادت حاصل ہوتی ہے، محبت رسول کی باتیں ہوتی ہیں، عشق رسول کے فروغ کی باتیں الحمدللہ اس پروگرام میں کی جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیگر انبیاء سے بلند درجات عطا فرمائے اور ایک امتیازی شان عطا فرمائی۔ اس کی ایک نظیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا تو ناموں سے خطاب فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب ہوا یا آدم، حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب ہوا یا نوح، حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمایا یا زکریا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پکارا یا یحییٰ، موسیٰ علیہ السلام کو پکارا یا موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں ہے یا عیسیٰ۔ لیکن جب اپنے محبوب کو پکارا تو پورا قرآن پڑھ لے، کہیں بھی یا محمد نہیں ہے، کہیں بھی یا احمد نہیں ہے، بلکہ فرمایا یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، اور پیارے پیارے القابات سے اپنے محبوب سے خطاب فرمایا۔ کسی نے کیا خوب کہا، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کریم ہمیں عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر رسول کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں حاجی شاہد صاحب کی طرف اور ان سے صحابہ کے نعتیہ اشعار بھی سنتے ہیں اور دیگر طرز میں بھی کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کے اشعار ہم کئی پروگرام سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ آج بھی سنیں گے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہوتی رہے گی، آپ کا چرچا ہوتا رہے گا، اس کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ مَحْمُودًا إِلَى اللَّهِ رَاجِعًا يُبَكِّيهِ جَفْنُ الْمُرْسَلَاتِ وَيُحْمَدُ۔ آپ قابل تعریف حالت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ پر فرشتوں کی بھی پلکیں آنسوؤں سے تر ہیں، آپ کی تعریف ہوتی رہے گی، آپ کی تعریف ہوتی رہے گی، وہ رہے گا
यूं यूं ही ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और अल्लाह सदाएं ताला ने कहा, दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता सल्लल्लाहु रहेगा। अलैहि वसल्लम। वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, मिट गए आप मिटाने वाले। और आला हजरत के अशार तो बहुत ही मशहूर हैं। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते मिट जाएंगे आदा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है ना घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है ना घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। आला हज़रत के वालिद साहब मुफ्ती थे, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आशिक रसूल, मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये लिखते हैं, दुनिया और आखिरत में जिस कदर शोहरत और नामवरी हुजूर की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी भी मुकर्रब फरिश्ते और उलुल अज़्म रसूल को वो शोहरत हासिल नहीं, और जो रिफ़अत और बुजुर्गी आपको इनायत हुई किसी नबी वली को मुयस्सर नहीं। अल्लाह पाक फरमाता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और बेशक तुम्हारे लिए हर पिछली घड़ी पहली से बेहतर है। मेरे नबी का चर्चा भी बढ़ता जा रहा है, मकाम भी बढ़ता जा रहा है, सवाब भी बढ़ता जा रहा है, दर्जे भी बढ़ते चले जा रहे हैं, अल्लाह का कुर्ब भी बढ़ता चला जा रहा है। और आला हजरत के भाईजान हसन रजा लिखते हैं, गदा खुश हों खैरुल लक की सदा है कि दिन दूनी बढ़ती है दौलत किसी की, फतरदा ने डाली है बाहें गले में कि हो जाए राजी तबीयत किसी की। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह पाक ने फरमाया कि महबूब इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपके ज़िक्र को बुलंद किया गया। और ये ज़िक्र मुस्तफ़ा की बुलंदी है कि ज़मीन में भी महबूब के चर्चे हैं, आसमानों में भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत के चर्चे हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर इंसान भी करते हैं, जिन्नात भी करते हैं, फरिश्ते भी करते हैं। बेशक बेशक। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की शान मज़ीद बयान करते हैं, और उसमें ये बयान करते हैं, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। फजूदी अलैहि बिद्दुमूइ व अअवी ली लिफ़क़दिल्लज़ी ला मिस्लुहु दहरा यूजदु। उस मुबारक हस्ती यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की याद में खूब रो और आंसू बहा के जिनका कोई मिसल ज़माने में मौजूद नहीं। याद मुस्तफ़ा की तरगीब दिला रहे हैं हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और खुद भी याद कर रहे हैं, और ये फरमा रहे हैं कि आपकी मिसल ज़माने में कोई मौजूद नहीं। वमा फ़क़दल माऊदून मिस्ला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला मिस्लुहु हत्तल क़ियामती युफ़क़दु। न पिछले ज़मानों में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल कोई ज़ात गुजरी, न ही अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई आप जैसा गुजरेगा। कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा
سوا منے صدا دی کوئی آپ کا مماثل کوئی آپ کا مماثل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا تو یقین پکار اٹھا وہم آتا ہے خیال آتا ہے کہ کوئی آپ کا مماثل کوئی تو ہوگا تو یقین نے پکار کر کا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا سبحان اللہ صدر فاضل جی ایک بار صحابہ کرام نے کسی معاملے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کیا، وہ بھوک کے جب اثرات ہوئے تو فرمایا کہ تم میں سے کون میری مثل ہے؟ ایکم مثلی ایکم مثلی، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صورت خاصہ میں کوئی بھی آپ کا مثل نہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو حسن و صورت میں بھی سب سے اعلیٰ و بالا کیا، اسی طرح آپ کی ذات و کمالات میں بھی آپ کو کوئی مثل نہیں۔ کسی کو جائز نہیں کہ حضور کو اپنی مثل بشر کہے، کیونکہ جو کلمات اصحاب عزت و عظمت انبیاء کرام علیہم رضوان بطور عاجزی ارشاد فرمائے، ان کا کہنا دوسروں کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں جا بجا کفار کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ انبیاء کو اپنے مثل بشر کہتے تھے اور اسی سے گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ کوئی ہماری طرح ہو، تم بھی کھاتے پیتے ہو، بازاروں میں جاتے ہو، کاروبار کرتے ہو، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو استغفر اللہ، یہ تو کفار کا انداز ہے۔ اہل ایمان کا اور آقا کے غلاموں کا یہ انداز، میں کہاں تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ہم کہاں آپ کہاں بھائی۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں اعلیٰ حضرت کا محبت بھرا انداز۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، 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 تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ علیہ السلام کی مسند کہاں ہے؟ عرش پر۔ اور آپ کا محرم راز کون ہے؟ جبریل امی علیہ السلام، تمام فرشتوں کے سردار آپ کے خادم ہیں، اور تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ۔ ہے میرے آقا، آپ تو دنیا میں بھی سید ہیں، سردار ہیں، آخرت میں بھی سردار ہیں، آپ کا مثل خدا کی قسم نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا عرش حق تو حضور کی مسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حسن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اعف و اوفا ذمتا بعد ذمت واقرب منہ نائلا لا ينقد وابذل منہ للطریف وطالد اذا ضن معطاء بما كان یطلد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پاکیزہ ذمہ داری کو پورا کرنے والے، آپ سے بڑھ کر کوئی ایسا سخی نہیں جو کھل کر عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ
بڑے سے بڑا سخی بھی بخل کر جاتا، خواہ وہ اس کا ذاتی کمایا ہوا مال ہو یا اس کو وراثت میں ملا ہو، لیکن آپ ایسے سخی ہیں جنہوں نے کبھی بخل نہیں کیا۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ ذمہ داری پوری کرنے والے ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے تعلیم کیا ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں بطور ٹیچر، بطور والد، بطور دادا، بطور HOD، بطور ایک آفس نگران یا دکاندار یا بڑا بھائی یا شوہر، جو بھی ذمہ داریاں ہیں دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، پوری کریں ذمہ داری نا۔ اور جو ذمہ داری ہے، اچھا جو شرن ہم پر ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے۔ اچھا اسی طرح گھریلو ذمہ داریاں، معاشی ذمہ داریاں جو شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ بھی ہم پوری کریں۔ اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے سخی کہ آپ سے زیادہ کھل کر کوئی عطا کرنے والا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، فیض ہے یا شہ یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ اور کیا وہ شروع میں ہے تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، تو یہ نہ کیوں کہیں گے، یہ تو دریا بہانے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سخاوت، یہ کیا بات ہے کہ ایک دن وہ مال غنیمت سے جنگل بھرا ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما رہے ہیں، مانگنے والے ہجوم کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہٹتے ہیں، یہاں تک کہ سارے اموال تقسیم ہو گئے۔ تو ایک عرب کے دیہاتی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چادر جو بدن پر تھی وہ کھینچ لی اور نشان بن گیا مبارک پشت پر۔ اس پر اتنا فرمایا لوگوں جلدی نہ کرو، واللہ اللہ کی قسم کہ تم مجھ کو کسی وقت بخیل نہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں کی کیا بات ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بڑے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں۔ اب بعض کے پاس ہوتا ہی نہیں، بیچارے دیں گے کیا؟ اچھا ہوتا ہے تو دل نہیں ہوتا، ہاتھ نہیں کھلے ہوتے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے اتنا عطا کیا، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ تو خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں اور عطائیں عطائیں۔ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کو عطا فرمائیں جی، اور یہ تو مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی کہ اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، تو ہر نعمت تقسیم ہی حضور کے در سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ عطا سرکار کے انداز مختلف۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹ خریدا، بخاری شریف حدیث نمبر 2115۔ فاروق اعظم سے خریدا اور حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے کو عطا کر دیا، گفٹ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسی عطا ہے؟ باپ سے خریدا، بیٹے کو عطا کر دیا۔ ایک صحابی رسول کا یاد پڑ رہا ہے کہ ان سے خرید کر انہی کو عطا کر دیا، حضرت جابر کا، جابر رضی اللہ تعالی۔ ان کا اونٹ جو نا وہ کم رفتار بھی تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری کر کے، اور وہ تو چاہ رہے تھے کہ حضور کو میں پیش کر دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدا اور خرید کر پھر عطا بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک سائل حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تقسیم کر رہے تھے وہ تقسیم ہو چکا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں دکاندار کے پاس جاؤ، جو لینا لے لو، اس کی پیمنٹ میں کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، یعنی واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جود بھی ہے کرم بھی ہے، یعنی مانگے سے بھی عطا کرتے ہیں، بے مانگے بھی عطا کرتے ہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا، بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، مانگے سے جو ملے کس سے فہم اس قدر کی ہے۔ بے مانگے اتنی عنایتیں ہیں، جب ہم مانگیں گے تو کیا کچھ عطا ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
عطا کرتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا، آپ کو تقسیم کرنے والا بنایا، آپ کے قبضے میں اپنے خزانوں کی چابیاں دے دیں کہ محبوب جس کو جتنا چاہیں عطا فرمائیں۔ تو یاد رکھیے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اختیارات جو ہے وہ تشریعی بھی ہوتے ہیں، تکوینی بھی ہوتے ہیں، تو دونوں طرح کے اختیارات اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عنایت فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم ذکر خیر کرتے رہیں۔ اور یہ جو پروگرام ہے، یہ پروگرام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم حضور کی نعتیں پڑھا کریں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کریں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفلیں سجائیں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ، اولیاء کا یہ عقیدہ، مشائخ کا یہ عقیدہ، علماء حق کا یہ عقیدہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم شان و عظمت کا بیان کریں، کیونکہ خود اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شانیں قرآن میں بیان فرمائی۔ اللہ کریم ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے، سنتوں کا پیکر بنائے، ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ آپ دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم ذکر رسول سننے کی سعادت حاصل ہوتی رہے گی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نعت پڑھو جھوم اٹھو یہ